تاریخ کا مطالعہ کریں تو ان کی معلومات حاصل ہوتی ہیں. آپ کے دور میں بھی تھا دومت الجندل کا ایریا تھا اور وہ ٹیلوں پہ مشتمل تھا اور وہ بادشاہ تھا دوما کا, اور اس کو یہ فخر تھا کہ مجھے کوئی فتح نہیں کر سکتا. تو جب تبوک میں آپ تشریف لے گئے, وہ جگہ مسجد بنی ہے جہاں آپ کا ڈیرا تھا تبوک میں, تو عیسائی تو ڈر گئے. تو آپ نے خالد بن ولید کو بھیجا کہ دوما کے بادشاہ کو زندہ پکڑ کے میرے پاس لے آئے. یہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ چند لوگ جائیں اور بادشاہ کو پکڑ کے لے آئیں. حضرت خالد نے چند سوار ساتھ لیے اور وہ ٹیلوں پہ گئے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا. تو حضرت خالد بن ولید وہاں ڈیرا لگایا خاص مقام پہ. حضرت خالد سے بڑا جرنیل نہیں گزرا کوئی, بہت بڑے جرنیل تھے, اور یہ جتنی جنگیں انہوں نے جیتی ہیں جنگی حکمت عملی پہ, تعداد پہ نہیں. اللہ کی نصرت تو تھی ہی, اسباب کی دنیا میں یہ خالد کی ذہانت اور حکمت عملی تھی. تو خالد نے اپنے سواروں کو بٹھا دیا, ان کے لیے کوڈ مقرر کیا کہ جب یہ نشانی آئے تو تم نکل آنا. یقین دیکھو, آپ خود بھی سوچیں بھائی آپ کو بھیجا جاتا. حضرت خالد دیکھتا رہا, اندازہ ان کو تھا وہ لوگ بڑے ماہر لوگ تھے. راتیں چاندنی ہوں تو بادشاہ پھر رات کو شکار پہ نکلتے ہیں, خصوصاً ٹیلوں پہ. تو حضرت خالد اسی تعاقب میں تھے, دیکھا بادشاہ نکلا. حضرت خالد نے بڑے آرام سے اپنا گھوڑا بادشاہ کے گھوڑے کے ساتھ لگا دی. ہرن نکلا, بادشاہ نے گھوڑا تیز کیا, حضرت خالد نے چھلانگ لگائی, اپنے گھوڑے کی باگ بھی ہاتھ میں, اور سیدھا بادشاہ کے پیچھے بیٹھ کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ بولا تو گردن اڑا دوں گا. بولنا نہیں ہے, چپ کر کے آ, اور میرا وعدہ ہے کہ جیسے تجھے زندہ لے جا رہا ہوں زندہ واپس بھی کروں گا. میرا نام خالد ہے اور مجھے رسول اللہ نے بھیجا. بادشاہ نہیں بولا, اس نے اپنا کوڈ استعمال کیا. وہ مجاہدین باروں بار نکل آئے, خالد نے اٹھایا ٹیلوں کے اوپر سے. تو وہ حیران تھا کہ یہاں تو بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا, راستے پہ پانی بھی نہیں, کوئی چیز بھی نہیں. تو خالد نے جا کے نبی پاک کے سامنے ڈال دیا. اس نے معاہدہ کیا اور پھر خالد اسے پہنچا کے آئے. آپ کی وفات کے بعد وہ پھر آکڑ گیا تھا اور زبردست جنگ ہوئی. اس وقت حضرت خالد بن ولید ایران کو فتح کر رہے تھے. یہ ایران کی سرحدوں پہ خالد کی فوجوں کی چڑھائی تھی. یہ بھی عجیب واقعہ ہے کہ جہاں کیسے پہنچے, اور کئی قلعے فتح ہو چکے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا خط پہنچا تھا حضرت خالد کو کہ وہ علاقہ نہیں فتح ہو رہا, مہینہ گزر گیا, 2 مہینے کے راہ ہے, تو آپ ان کی امداد کے لیے جائیں. اب جہاں حضرت خالد بن ولید تھے وہاں بڑا خطرہ تھا, سارے فارسی جمع ہو چکے تھے, اور کئی قلعے فارسیوں کے حضرت خالد وہ فتح کر چکے تھے, اور فارسی پوری فوج جمع ہو رہی تھی. تو جب حضرت صدیق کا خط پہنچا تو خالد نے فوج کو کہا کہ جس علاقے پہ تم ہو یہاں ٹھہر جاؤ, دفاع کرو, اور میں دوما کو فتح کر کے آتا ہوں. تم اور اپنا کمانڈر مقرر کیا. اب راستہ بہت تھا جو بات سنانا چاہتا ہوں, بہت لمبا, فارس کی سرحدیں کہاں اور دوما وہ تبوک کی سائڈ پہ, اور وہ جو راستہ تھا وہ سب یہ احقاف اور ٹیلے تھے. کچھ ٹیلے ہم نے دیکھے ہیں, وہ بڑے بڑے ٹیلے, بڑا کٹھان راستہ تھا اور پانی نہیں تھا. مشورہ طے ہوا تو ایک صحابی نے بتایا کہ فلاں مقام پر جا کے, ان لوگوں کے نقشے بھی تھے نا, سارے نقشے ان کے ذہن میں تھے کہ راستہ کیا ہے, جانا کیا ہے. جنگی حکمت عملی یہی ہوتی. ایک آدمی نے بتایا کہ حضرت جو راستہ سب سے زیادہ خطرناک اور کٹھن ہے, اس راستے میں ایک مقام آتا ہے جہاں پانی کا کنواں ہے, لیکن وہاں تک جاتے ہوئے آپ مر جائیں گے. اور جو لمبا راستہ ہے وہ اس پہ تو مہینہ لگ سکتا ہے, 20 دن لگ سکتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ مختصر راستہ ہے, لیکن اس پہ پانی نہیں ہے. مختصر اتنا بھی نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو, یہ چند روزہ راستہ ہے. حضرت خالد نے کہا مختصر راستے پہ جائیں گے.
پانی فرمایا کر لیتے ہیں اونٹوں کو پیاسا رکھ کے بھوکا رکھو اور ان کو پانی سے فل کر دو، جہاں ضرورت پڑ گئی اوپر بھی لا دو اور اونٹوں کو پانی ان کے منہ باندھ دو۔ جہاں پانی کی بہت زیادہ شدت ہوئی تو اونٹ کو ذبح کریں گے، اور اونٹ کے اندر کا جو حوض ہے نا، یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ پانی کو بہت ٹھہراتا ہے، یہ سمجھو کہ پوری ٹینکی ہے۔ تو یہ ٹینکی انہوں نے بھر لی، چلے۔ وہ سفر جاری جب ہوا، بہت شدت کی گرمی تھی، اتنی کہ جو وہ راہبر تھا اس کو گرمی کی شدت کی وجہ سے آنکھیں بند ہو گئی، اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھی، وہ سوج گئی، شدت پیاس کی۔ کئی صحابہ گرتے بے ہوش ہوتے، اور بہت خالد کا لشکر چل رہا ہے۔ ایک آگے جو بھیجا تھا ایلچی کے جا اس کمانڈر کو بتا کہ گھبرا نہیں، ہم پہنچنے والے ہیں، اس کو پہلے بھیج دیا تھا۔ وہ آگے کسی چروائے کے ہاتھ لگ گیا تھا اور چروائے نے اسے پکڑ کے اپنے خیمے میں رکھا ہوا تھا، وہ بھی آگے نہیں پہنچا۔ اب قصہ اس پانی پہ جب پہنچے تو اب جو وہ راہبر تھا اس کی تو آنکھیں بند ہو چکی تھی، تو کنواں کا اسی نے بتانا تھا۔ انہوں نے دیکھا بھئی کنواں بھی نہیں، تو سارے حیران ہوئے بھئی اب نہیں بچیں گے، اگر جہاں بھی کنواں نہ ملا تو اب سارا پانی ختم۔ تو حضرت وہ جو صحابی تھا اس نے کہا کہ جہاں ایک درخت ہوگا، اتنا مجھے یاد ہے، اور درخت سے اتنے قدم ہٹ کے زمین کھودو۔ وہ درخت تھا، انہوں نے اتنی قدم ہٹ کر زمین کھودی تو نیچے سے پانی نکل آئے، اور وہی کنواں تھا۔ یہ حافظہ تھا ان لوگوں۔ حضرت خالد آگے چلے، وہاں پہنچ گئے دوما ٹیلوں سے گزرتے ہوئے، اور وہاں جب پہنچے تو پہلی فوج پریشان تھی مجاہدین، جب خالد کو دیکھا تو سب کے ساتھ برحال ہو گئے، اب آ گیا خالد۔ وہاں پہنچ کے دوسرے دن ہی جو حملہ ہوا، بادشاہ کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ وہی خالد آ گیا۔ دوسرے دن وہ بادشاہ گرفتار ہو گیا۔ خالد نے کہا کہ کیوں بے ایمانی کی ہے تو غدار، پہلے بھی میں تجھے لے گیا تھا، اب مجھے پھر تیرے پاس آنا پڑا۔ اس نے کہا معاف کر دے۔ خالد نے کہا غدار کی معافی نہیں، اڑا دیا۔ تو غدار ہے، تو عہد کر کے پھر ہے۔ تو انہیں تو کہا میں جزیہ دوں گا اور رہوں گا۔ یہ مسلمان نہیں تھا، یہ وہی میں نے کہا مستسلم لوگ تھے۔ یہ جو ارتداد کی صورت پیش ہے یہ مستسلم تھے، معاہد تھے، بعد میں بہادر بنے۔ پھر حضرت پیچھے فارسی فوج چڑھ چکی تھی، حضرت خالد بن ولید کو بھی اندازہ تھا، تو وہاں پھر خالد ٹھہرا نہیں، ان کو قتل کرنے کے بعد قلعہ اس کے حوالے کیا اور پھر فارس پہنچے۔ جب فارس پہنچے تو ساری فارسی فوج جمع ہو چکی تھی اور قلعوں کو واپس لینے کی تیاری تھی، لیکن خالد کا جب نام آیا تو ساری ان کی ہوا دھوں ہو گئی اور ختم ہو گئی۔ تو خالد کے نام کی ہیبت بھی ایسی بن گئی تھی کہ جہاں پتہ چلتا خالد آ گیا تو کافر پہلے ہی ڈر جاتے تھے، اب ہماری خیر نہیں۔ احقاف یہ بڑے ٹیڑھے